پروگرام چراغ میں خوش آمدید۔ تمام روئے زمین کی مسیح میں سلامتی ہو۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں مقدس جماعت خدائے داد پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یوحنا 4 باب اس کی 23 اور 24 آئے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آج کا پروگرام جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے متعلق بہت زیادہ جو ہے ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں، جو آدم کے نوح کے 3 بیٹوں کی روئے زمین پر ساری اولاد ہے، سیم ہام یافت کی، تو جب یہ تمام اولاد روئے زمین پر خدا کی مرضی سے مختلف زبانوں اور قوموں میں بڑھ جاتی ہے، تو یہاں پر جو آج مسیح ہیں وہ تو بیٹے کو سمجھتے ہیں اور بیٹا قبول کرتے ہیں، مگر ہمارے جو دوسرے بہن بھائی ہیں جو اور قوموں میں پائے جاتے ہیں اور مذہبوں کے لحاظ سے، تو ان تک بھی ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ جیسا کہ ہم مرکز اس کی 1 سے 3 آیت میں دیکھیں گے، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے لوکا 1 باب 1 آیت سے 56 آیت تک۔ سو انجیل مقدس میں سے یہ ہم دیکھیں گے، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پوشیدگی تجھے معلوم ہو جائے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودس کے زمانہ میں انبیاء کے فریق میں سے زکریا نام ایک کہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب حکام
و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی، کیونکہ الشبا بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ مہ نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستحق قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارہ کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔
پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا۔ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر
کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ یوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پرگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکھوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا، تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیات سے 25 آیات تک یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ۔ ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پس سب پشتیں ابراہم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو اس کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر
یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ جب یسوع ہیرودس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم یہ کہتے ہوئے آئے۔ یہ اگلا سفر ہم متی 2 باب سے 23 آیت تک کریں گے۔ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار، کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو، تاکہ میں جا کر اسے سجدہ کروں۔
وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر ان کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیا نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دیتی ہے، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہیں۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔
جس طرح کہ ہم جو ہے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، سو آپ سب ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں۔ لوکا 11 باب پہلی آیت، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ متی 6 باب 9 سے 13۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، اور تمام روح زمین کے ساتھ رہیں۔ متی 5:48 آئے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔